آج ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد دیا۔ جی بہت مختصر ہے لیکن انتہائی گہرا۔ ہمارے پاس نہج البلاغہ وراثت خلافت کا المیہ کے کچھ اقتباسات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے پس منظر، اس میں جو ایک کرب ہے اور اس کی جو معنی ہے نا ان کو سمجھیں۔ یقیناً یہ خطبہ چھوٹا ضرور ہے لیکن معنی سے بھرا پڑا ہے۔ اس وقت کے آپ کہہ لیں سیاسی، مذہبی، یہاں تک کہ ذاتی احساسات کا ایک بڑا طاقتور اظہار ہے۔ بالکل، اور آغاز ہی جیسے آپ نے کہا ایک دم چونکا دینے والا ہے۔ وہ استعارہ جو استعمال ہوا ہے نا، خلافت کو میراث سے تشبیہ دی ہے جسے کوئی اور لے جا رہا ہے۔ جی امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے چچا کو اپنی ماں کا دودھ کسی اور کو پلاتے دیکھے۔ یہ بے بسی تو ہے، صاف ظاہر ہے۔ ہاں، بے بسی تو ہے، لیکن کیا یہ صرف بے بسی ہے یا یہ چچا کا لفظ استعمال کر کے وہ جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ایک گہری ٹھیس پہنچتی ہے اس طرف اشارہ زیادہ ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ صرف کوئی سیاسی محرومی نہیں ہے، اس میں وہ جو جذباتی چوٹ ہوتی ہے نا وہ بہت نمایاں ہے۔ چچا کا استعارہ اسی بات کو تو واضح کرتا ہے کہ تکلیف ان سے پہنچی جن سے امیدیں تھیں، تعلق تھا۔ تو یہ سیاسی اختلاف سے کہیں زیادہ وہ اعتماد ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ صحیح۔ تو یہ بے وقت ذاتی صدمہ بھی ہے اور امت کدھر جا رہی ہے اس پر تشویش بھی۔ اور پھر وہ الفاظ آتے ہیں جو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا۔ جی، یعنی پس میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھ میں تنکا تھا اور حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ جی، یہ تو صرف صبر نہیں لگتا، یہ تو جیسے ایک اندرونی اذیت کی تصویر ہے۔ بالکل۔ آنکھ میں قضا، حلق میں شجا۔ ہاں، آنکھ میں کانٹا، گلے میں ہڈی، یہ تو بڑی شدید گھٹن کی کیفیت ہے نا۔ جی ہاں، اور اس شدید ذاتی تکلیف کے باوجود صبر کیوں کیا؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ امت کو بچانا تھا، انتشار سے، ممکنہ خانہ جنگی سے۔ اچھا، تو یہ صرف خاموشی نہیں تھی، یہ ایک طرح کی خاموش مزاحمت تھی، مگر حکمت عملی کے ساتھ۔ آنکھ کا کانٹا اور ہلکی ہڈی صرف درد نہیں، یہ اس درد کو جو آپ بیان نہیں کر سکتے نا، اس کی اذیت ہے۔ صحیح، ایک بڑے مقصد کے لیے۔ جی، ایک بڑے مقصد کی خاطر قربانی۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں ارا تراثی نہبتن، یعنی میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ لفظ نہبتن یعنی لوٹ مار، یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ بہت سخت ہے، یہ صرف حق تلفی نہیں، یہ تو جیسے کوئی زبردستی جاریت سے چھین رہا ہو۔ بالکل، اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ تضاد دیکھیے کہ اپنی میراث کو یوں لٹتے دیکھنا اور پھر بھی امت کے وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کرنا، یہ کوئی بے بسی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی مشکل سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ رکھی۔ جی بالکل، اس کا مطلب ہے وہ لا تعلق نہیں تھے، بے خبر نہیں تھے، وہ صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ قابو میں رکھی گئی طاقت تھی، حکمت تھی۔ اور یہ سب کچھ صرف چند سطروں میں؟ کمال کی زبان ہے۔ نہج البلاغہ کی فصاحت تو مشہور ہے، مگر یہاں چند جملوں میں تاریخ، سیاست، جذبات سب کچھ سمو دیا ہے نا؟ اور یہی تو کمال ہے کہ یہ خطبہ آج بھی کتنا متعلقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت، اصل قیادت کیا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تخت پر بیٹھا شخص ہی قائد ہو۔ صحیح۔ اور مزاحمت کے طریقے بتاتا ہے۔ کبھی کبھی حکمت والی خاموشی جو ہے وہ شور سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ بات تو ہے۔ انصاف کے لیے لڑنا، مگر حکمت سے، بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر، اور سب سے بڑھ کر کہ جب آپ کے ساتھ شدید ناانصافی ہو رہی ہو تب بھی اخلاقی طور پر کیسے بلند رہا جائے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو نہج البلاغہ کا یہ دوسرا خطبہ ایک طرح سے ناانصافی پر وقار کے ساتھ، صبر کے ساتھ احتجاج کی ایک لازوال مثال ہے۔ جی ہاں، یہ تاریخ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اخلاقی سبق بھی، سب کچھ بہت مختصر انداز میں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے غور کرنے کے لیے، جی، کہ امام علی کا اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھنا اور اس کے باوجود امت کے اتحاد کے لیے وہ حکمت عملی والی خاموشی اپنانا،
یہ آج کے دور میں جب اختلافات بہت شدید ہو جاتے ہیں، اپنے حقوق پر اصرار کرنے اور معاشرے میں ہم آہنگی رکھنے کے بیچ میں جو ایک نازک توازن ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، وہ گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیں۔